السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور سنسنی خیز ناول جادوگر کی 12ویں قسط سنتے ہیں۔ میرے لاتعداد ہمدرد میرے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ بحری جہاز کا مسئلہ شاید ابھی کسی الجھن میں تھا، لیکن میں نے اس کے لیے کبھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر برائن میرے مستقل ڈاکٹر تھے۔ پتہ نہیں ڈان پریسلے کے گروہ میں ان کی کیا حیثیت تھی، لیکن کم از کم مجھے اس مسئلے پر ہنسی آتی تھی، کیونکہ وہ بیچارے مسلسل میرے معالج بنے ہوئے تھے اور میرے علاج کے لیے مختلف طریقے دریافت کرتے رہتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انہیں اپنی حیثیت اور زندگی برقرار رکھنی تھی۔ ڈی پارک سے میری تنہا ملاقاتیں جاری رہیں۔ عجیب و غریب خاتون تھی۔ پتہ نہیں ڈان پریسلے سے اسے کیا عقیدت تھی، میری ہر بات کو اس طرح سراہتی تھی جیسے ان کے لیے کسی دیوتا کا فرمان ہو۔ بذات خود بہت زیرک اور ذہین عورت تھی، لیکن میرے سلسلے میں شاید اس نے عقل کی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، سوری ڈیئر، جب تک تم صحت مند نہیں ہو جاتے میں تمہاری ذمہ داریاں اسی طرح نبھاتی رہوں گی جس طرح کہ تم خود نبھاتے تھے۔ شاید یہ بات ابھی تمہارے ذہن میں صحیح طور پر نہ آئے ڈان پریسلے، کہ فضائی حادثے کے بعد بہت سے لوگ اس بات کے لیے تشویش کا شکار ہو گئے تھے کہ جو ذمہ داریاں انہوں نے تمہارے سپرد کی ہیں اب ان کا کیا ہوگا۔ لیکن میں نے تمہارے نام پر بے شمار معاملات نپٹا دیے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈان پریسلے اب اس گروہ کی سربراہی نہیں کر رہا۔ اور اس وقت تک ڈان پریسلے، جب تک تم یہ ساری ذمہ داریاں نہیں سنبھال لیتے میں تمہارا کام انجام دیتی رہوں گی۔ چنانچہ میں زندگی میں کچھ عرصے کے لیے تم سے جدا ہو رہی ہوں۔ کچھ ایسے ہی کام کرنے ہیں۔ تمہاری نگہداشت کے لیے میں نے ایک پینل بنا دیا ہے جس میں مختلف لوگوں کو تمہاری دیکھ بھال کے لیے مختلف ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ میں ان سب سے تمہارا تعارف کرا دوں گی اور اس کے بعد تم بحری جہاز پر جاؤ گے۔ وہاں برائن کی نگرانی میں تمہارے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پر بیٹھا ڈی پارک کی صورت دیکھتا رہا۔ یہی مستقل انداز میں نے اختیار کر رکھا تھا۔ ڈی پارک مجھے اس کیفیت میں دیکھ کر آزردہ ہو جاتی تھی۔ اب تک کی تمام کاوشیں اس کی اپنی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو ایک ڈمی کی حیثیت سے رکھا تھا جس سے جو کام بھی لیا جاتا اپنے طور پر لے لیا جائے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سر کے بالوں کو بکھیرا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اسی شام 5 حسین و خوبصورت لڑکیاں میرے سامنے پہنچ گئیں۔ ان کے انداز میں ادب و احترام تھا۔ ڈی پارک نے ان میں سے ایک کا تعارف کراتے ہوئے مجھ سے کہا، یہ میرے لباس اور کھانے کا خیال رکھے گی۔ دوسری لڑکی جو چہرے سے فلسفی معلوم ہوتی تھی اور آنکھوں پر موٹے فریم کا چشمہ لگا رکھا تھا، میری ذہنی تربیت پر متعین کی گئی تھی۔ اسی طرح باقی 3 لڑکیاں بھی میری جسمانی محافظ تھیں اور انہیں ہدایات ڈاکٹر برائن کی ملنی تھیں۔ میں نے ان لڑکیوں کے نام وغیرہ یاد کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ڈی پارک نے ڈاکٹر برائن کو بلا کر آخری ہدایت جاری کی اور پھر ان سب کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا، اور پھر رات کے تقریباً 1 بجے تک وہ میری دلجوئی کرتی رہی۔ اسے 2 بجے اپنی کسی مہم پر روانہ ہونا تھا۔ میں ایسی مہمات پر لعنت بھیجتا تھا۔ ڈی پارک جب تک مجھے اس حیثیت سے دھکیلتی رہے ٹھیک ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں اپنی ذہنی توازن کو درست کرنے کی کوشش کرتا۔ حماقت کی بات یہ تھی کہ جب یہ خاتون ڈی پارک اس بات سے مایوس ہو جائے گی کہ ڈان پریسلے کسی طور ٹھیک ہونے میں نہیں آتا تو پھر یہ جو بھی فیصلہ کرے گی اسے قبول کر لوں گا۔ گویا یہ مفت خوری کی ابتدا تھی۔ تقریباً 1:30 یا 1:45 بجے ہوں گے، ڈی پارک مجھ سے رخصت ہو کر چلی گئی اور اس کے بعد میں آرام سے گہری نیند سو گیا۔ دوسرے دن 9 بجے آنکھ کھلی تھی۔ میرے کھانے پینے کا خیال رکھنے والی لڑکی جس کا نام نوئل تھا میرے پاس پہنچ گئی۔ غسل کے لیے مجھے غسل خانے میں بھیجا گیا اور پھر سلک کے ایک حسین گاؤن میں ملبوس کر کے ناشتے کی میز پر لے جایا گیا جس کے گرد 3-4 افراد مؤدب کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے ناشتہ کرایا گیا۔ اس وقت جو حیثیت مجھے حاصل ہو چکی تھی وہ کسی بھی طرح دنیا کے دولت مند ترین لوگوں سے کم نہیں تھی۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد ڈاکٹر برائن ایک شاندار کار کے ذریعے بحری جہاز پر لے گیا۔ یہ بہت ہی شاندار جہاز تھا۔ جہاز کے کیپٹن اور عملے نے میرا زبردست استقبال کیا
اور ایک شاندار کیبن میرے آرام کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ نوئل ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جسے میری خدمت کے لیے مامور کیا گیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر برائن مجھے جہاز میں موجود ایک شاندار لائبریری میں لایا جہاں میری یعنی ڈان پریسلے کی زندگی سے متعلق بہت سے کاغذات اور دستاویزات موجود تھیں۔ میں نے نیم دلچسپی سے میز پر رکھے ہوئے فائل کی بات کتانی شروع کر دی اور اس کے بعد میری دلچسپی کچھ اور بڑھ گئی۔ اس فائل میں میرے ایک کیس کی تفصیل تھی اور اس کی تکمیل کے بعد ایک عظیم الشان معاوضے کے کاغذات تھے جو میں نے وصول کیا تھا۔ $1 ارب۔ میری آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئیں۔ اگر ایک کیس کی تکمیل کے لیے ڈان پریسلے نے ایک حکومت سے اتنی بڑی رقم حاصل کی تھی تو اس کی مالی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف ایک فائل تھی۔ میں نے انتہائی دلچسپی سے ان فائلوں کی ورق گردانی شروع کر دی اور مجھے ایک ایسی فائل دستیاب ہو گئی جس میں ڈان پریسلے کی تمام حقیقت درج تھی۔ ڈان پریسلے کے واقعات زندگی پڑھتے ہوئے میں اس قدر محو ہو گیا تھا کہ مجھے کسی کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ پھر میں اس وقت چونکا جب میرے کھانے پینے کا خیال رکھنے والی لڑکی نے انتہائی حسین ترین برتن میں کافی میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے ایک نگاہ کافی کی طرف دیکھا، بڑے اطمینان سے کافی کی پیالی اٹھائی، ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور دوبارہ فائل کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ میں ڈان پریسلے کے واقعات زندگی، اس کی شخصیت، قومیت، عمر، تصریحات اور دلچسپیوں سے اس قدر روشناس ہو گیا کہ اب میں اپنے آپ کو ڈان پریسلے کی حیثیت سے ساری زندگی قائم رکھ سکتا تھا۔ میرے دوستوں نے میری اتنی بڑی مشکل خود ہی حل کر دی تھی۔ اب میں یہ جان گیا تھا کہ کون سی حکومت کے وزیر خارجہ سے میرے تعلقات کیسے ہیں، کون سی حکومت کے صدر مملکت میرے ساتھ مہینوں چھپتے پھرے ہیں، کون سے ملک میں میری قائم کی ہوئی حکومت ہے اور کون سے ملک ہیں جہاں میرے ایسے دشمن موجود ہیں جو میری زندگی کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ یہ معلومات معمولی نہیں تھیں اور ان معلومات سے دہشت گرد ڈان پریسلے کی حقیقت معلوم ہوتی تھی۔ بلا شبہ میں جس آدمی کا کردار ادا کر رہا تھا وہ دنیا کا خطرناک ترین آدمی تھا، دہشت اور بربریت میں بے مثال، ذہانت میں اعلیٰ ترین، جسمانی کارکردگی میں ہزاروں افراد کا مجموعہ، دنیا میں بے مثال۔ وہ تمام انسانی خوبیاں اس میں جمع ہو گئی تھیں جو کسی ایک انسان میں کبھی نہیں پائی جا سکتی تھیں۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ میں اگر ڈان پریسلے کی حیثیت سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں تو رونے پیٹنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ کم از کم ایسے کسی موقع پر ان لوگوں کو بہت مایوسی ہوگی، لیکن دماغ درست کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہت دلچسپ صورتحال تھی، بشرطے کہ ڈی پارک مجھ سے بددل اور مایوس نہ ہو جائے۔ لیکن اگر بددل ہو کر اس نے اٹھا کر مجھے سمندر میں پھینک دیا تو کیا ہوگا؟ لیکن اس خوف کے خیال کو میں نے فوراً ہی ذہن سے نکال پھینکا تھا۔ جہاز سمندر کے سینے پر رواں تواں تھا۔ اس وقت جہاز ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں سے کچھ فاصلے پر خشکی نظر آ رہی تھی، شاید کوئی جزیرہ تھا یا پھر کوئی ملک۔ یہاں سے صرف افق میں ان بھوری اور مدھم دھندلائی ہوئی چٹانوں کو دیکھا جا سکتا تھا جو خشکی کا پتہ دیتی تھیں۔ میں اس وقت بھی ایک عرش پر کھڑا اسی سمت دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ان چٹانوں سے کچھ پرندوں نے پرواز کی اور فضا کی بلندیوں میں اڑ کر جہاز کی طرف آنے لگے تو جہاز پر افراتفری پھیل گئی۔ کپتان اپنے کیبن سے اطلاعات نشر کرنے لگا جس میں کہا جا رہا تھا کہ 22 ہیلی کاپٹروں کا ایک بیڑا جہاز کی طرف آ رہا ہے۔ ریڈیو آپریٹر ہوشیار ہو گیا تھا، جہاز میں مدھم آواز میں سائرن بجنے لگا تھا اور اب میری تشویش برحق تھی۔ کیا پھر کوئی مصیبت نازل ہو رہی تھی؟ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، ہیلی کاپٹر اب بالکل سامنے نظر آ رہے تھے۔ میرے محافظوں نے جلدی سے مجھے عرشے سے ہٹا کر میرے کیبن میں پہنچا دیا۔ میں نے اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن جہاز کی ہنگامہ آرائی کی آوازیں میرے کانوں تک مسلسل پہنچ رہی تھیں اور میں ان سے لا علم نہیں رہ سکتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نوئل میرے کیبن میں آ گئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، براہ کرم چیف، میرے ساتھ آئیے۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جہاز میں میرے علاج کے لیے جو اسپتال قائم کیا گیا تھا
مجھے اس میں لے جایا گیا۔ یہاں 2 آدمی کسی کام کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مجھے ان کے سامنے بٹھا دیا گیا اور وہ ایک باکس کھول کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میرے چہرے پر میک اپ کیا جا رہا تھا۔ نوئل میرے پاس موجود تھی۔ ڈاکٹر برائن بھی آ گئے تھے۔ میں نے اس سلسلے میں ان سے کچھ نہ پوچھا۔ میک اپ کر کے میری شکل تبدیل کر دی گئی اور اس کے بعد نوئل نے مجھے خلاصیوں کا لباس پہننے کے لیے دیا۔ ڈاکٹر برائن کہنے لگا، سوری چیف، یوں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے جہاز کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ آپ کو ہم آپ کی اصل شکل میں ان کے سامنے نہیں لا سکتے کیونکہ آپ کے لیے خطرناک ہوگا۔ براہ کرم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خلاصیوں میں شامل کر لیں، یہ ضروری ہے۔ میں نے پہلی بار برائن سے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ چیف، ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ریڈیو آپریٹر کو پیغامات ملے ہیں کہ اگر جہاز سے ایک بھی گولی چلائی گئی تو ہیلی کاپٹر بمباری کر کے جہاز کو تباہ کر دیں گے۔ نیچے آبدوز موجود ہے جو جہاز کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہماری طرف سے کوئی بھی مدافعتی کوشش جہاز کے ٹکڑے اڑا دے گی۔ ہمیں خشکی کی سمت سفر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چیف، میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے کسی دشمن ملک کی کارروائی ہے، کسی ایسے ملک کی جو ہماری طاق میں ہو اور جسے ہمارے ہاتھوں نقصان پہنچا ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن ہم کوئی بھی جوابی کارروائی کرنے کے اہل نہیں ہیں کیونکہ ہم اس وقت بری طرح خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کا شہزادہ بادشاہ اب ہاتھ میں عرصہ صاف کرنے والی جھاڑو لیے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ نوئل نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، چیف، ممکن ہے کہ آپ ان لوگوں کی قید میں چلے جائیں، لیکن ہم میں سے کوئی آپ سے زیادہ دور نہیں رہے گا۔ براہ کرم آپ بالکل مطمئن رہیں۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے نوئل کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر جھاڑو سنبھالے ایک طرف بڑھ گیا۔ ہیلی کاپٹر جہاز کے اوپر پرواز کر رہے تھے اور اوپر سے نگرانی کی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں مایوسی کی لکیریں واضح ہو گئی تھیں۔ تو یہ تھی ایک دن کی بادشاہت، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ریڈیو آپریٹر سے مسلسل رابطہ قائم تھا اور اوپر سے ملنے والی ہدایات کے مطابق عمل کیا جا رہا تھا۔ خشکی تک کا یہ سفر کافی طویل تھا اور ہم تیز رفتاری سے خشکی کی طرف جا رہے تھے۔ ہدایات کے مطابق جہاز کو ایک لمبا چکر کاٹنا پڑا اور اس کے بعد ایک عارضی جگہ نظر آئی جہاں 2 چھوٹے چھوٹے فریگیٹ لنگر انداز تھے۔ ان پر کوئی فلیگ نہیں لگا ہوا تھا، لیکن وہ بہترین جنگی ساز و سامان سے آراستہ تھے۔ طیارہ شکن توپیں نصب تھیں۔ ہمارے جہاز کو ان سے کچھ فاصلے پر لنگر انداز ہونے کے لیے کہا گیا اور اس کے بعد جہاز نے لنگر ڈال دیے۔ 3 ہیلی کاپٹر جہاز کے ایک حصے میں اتر گئے تھے اور ان میں سے 2 مسلح افراد برآمد ہوئے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں اسٹین گنیں سنبھالی ہوئی تھیں۔ سب کے سب خونخوار نظر آ رہے تھے اور ان کی نگاہیں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ میں گہری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سفید رنگت کے لوگ تھے، لیکن ان کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساحل کی طرف سے چند اسٹیمر آتے ہوئے نظر آئے جو دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کے قریب پہنچ گئے۔ سیڑھیاں ڈالی گئیں اور اس کے بعد لاتعداد افراد عرصے پر پہنچ گئے جو بہترین اور جدید ہتھیاروں سے مسلح اور مخصوص قسم کی وردی پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوڑ کر پوزیشنیں سنبھال لیں۔ دوسرے اسٹیمروں کے لوگ بھی اوپر آ رہے تھے۔ عرصے اور جہاز کے دوسرے حصوں میں پوری طرح پوزیشنیں سنبھالنے کے بعد انہوں نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں کپتان وغیرہ سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ کپتان، ڈاکٹر برائن اور دوسرے تمام افراد کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ اسٹین گنوں کی نالوں سے وہ لوگ انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے اور مجھے اپنا انجام پھر خراب محسوس ہونے لگا تھا۔ ویسے ان لوگوں نے ذہانت سے کام لیا تھا اور اپنی دانش میں ڈان پریسلے کو ان کی نگاہوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میرے ساتھ عام لوگوں کا سا سلوک ہوگا۔ ہمارے قید کرنے والوں کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔
اور ذرا سی غلطی پر اسٹین گنوں کے بٹ مار مار کر غلطی کرنے والوں کو سیدھا کیا جا رہا تھا۔ میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ گرفتار شدگان کو سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتارا گیا اور اسٹیمروں پر لاد لاد کر خشکی کی جانب بھیجا جانے لگا۔ بیچاری نوئل اور جہاز پر جتنی لڑکیاں موجود تھیں وہ بھی اسی مصیبت کا شکار تھیں۔ ان کے ساتھ ذرا رعایت برتی گئی تھی کہ انہیں ہتھکڑیوں میں جکڑا نہیں گیا تھا، باقی ان کے ساتھ بھی وہی کیفیت تھی۔ خلاصیوں کی باری بھی آئی، میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے اور نیچے اتارنے کے لیے بھی مجھے ایک شخص نے سہارا دیا۔ نیچے اترتے ہوئے 2 بار بلندی سے اسٹیمر میں گرتے گرتے بچا۔ آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آہ، یہ بادشاہت چند روز بھی تو جاری نہ رہی۔ یہ لوگ بھی میری بدقسمتی کا شکار ہو گئے تھے، لیکن بہرحال میں آج تک اپنے لیے ہی کچھ نہ کر سکا تھا تو کسی اور کے لیے کیا کرتا۔ مجھے دوسرے خلاصیوں کے ساتھ اسٹیمر کے ذریعے خشکی تک پہنچا دیا گیا۔ چٹانیں یہاں سے دور تھیں، قدموں کے نیچے نرم ریتیلا ساحل تھا۔ جہاز کے تمام قیدیوں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ اسٹیمر ان قیدیوں کو چھوڑ چھوڑ کر واپس آ رہے تھے اور نئے قیدیوں کو لے کر جا رہے تھے۔ اسے کچھ فاصلے پر نوئل اور تمام ساتھی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن سب کی سب ذہین تھیں۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھ پر توجہ نہیں دی کہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ مسلح باورتی افراد ان قیدیوں کی نگرانی کر رہے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ جہاز کے تمام لوگوں کو خشکی پر منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد انہیں ایک قطار کی شکل میں آگے لے جایا جانے لگا۔ جہاز اب پوری طرح ان باورتی افراد کے کنٹرول میں تھا۔ ڈاکٹر برائن، جہاز کا کپتان اور دوسرے تمام افراد الگ رکھے گئے تھے اور ان کی دوسری قطار بنا دی گئی تھی۔ خلاصیوں کو، جن کی تعداد 50-55 کے قریب تھی، الگ لے جایا جا رہا تھا۔ فاصلہ کافی طویل تھا اور ہمیں تقریباً 45 منٹ تک ریت پر سفر کرنا پڑا تھا۔ تب ہم چٹانوں کے درمیان ایک رخنے کے قریب پہنچے، جہاں سے گزر کر دوسری طرف جایا جا سکتا تھا۔ یہ کوئی ساحلی شہر معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے لوگوں کی مانند میں نے بھی اس شہر کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوئی چھاؤنی تھی، مکانات بھی اس طرح کے بنے ہوئے تھے۔ لکڑی کی بے شمار بیرکیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں، جن کی چھتیں کھپریل کی بنی ہوئی تھیں۔ ہمیں اسی ایک بیرک میں لے جایا گیا۔ اس عظیم الشان بیرک میں جہاز کے تمام لوگ پریشان نظر آ رہے تھے۔ یہی شکر تھا کہ انہوں نے ہم سب کو یکجا رکھا تھا، ورنہ بڑی مشکل پیش آتی۔ کپتان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے بیرک کی لکڑیوں کے رخنے سے باہر جھانکنا شروع کر دیا۔ چاروں طرف کا ایک چکر لگانے کے بعد وہ ڈاکٹر برائن کے قریب پہنچا اور پھر دونوں اٹھ کر میرے نزدیک آ گئے۔ میں ایک دیوار سے پشت لگائے بیٹھا تھا۔ کیپٹن کہنے لگا، چیف، صورتحال بہت خوفناک ہے۔ آپ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی ہدایات؟ میں نے بس نگاہوں سے ڈاکٹر برائن کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر برائن مایوسی سے بولا، ابھی نہیں کیپٹن، بدقسمتی سے چیف ابھی تک اپنی ذہنی قوتوں کے حصول میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، اور پھر وقت بھی کون سا زیادہ گزرا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چیف کے ذہن پر دباؤ ڈالنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن چیف کو حالات سے آگاہ رکھنا تو ضروری ہے۔ میڈم ڈی پارک ہم سے اس سلسلے میں جواب طلبی بھی کر سکتی ہیں۔ چیف، آپ کی طرف سے کوئی سوال، کوئی ہدایت؟ ڈاکٹر برائن نے کہا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے ذہن کو زور سے جھٹکا اور پھر ڈاکٹر برائن کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا برتی اور اس علاقے کی نوعیت سے تم اندازہ نہیں لگا سکتے؟ ڈاکٹر برائن کی آنکھوں میں مسرت ناچنے لگی۔ اس نے مسرت بھرے انداز میں کیپٹن کی طرف دیکھا اور پھر خوشی بھرے لہجے میں کہنے لگا، یہ سوال ظاہر کرتا ہے کہ چیف کا ذہن سوچنے سمجھنے کی قوتیں حاصل کر رہا ہے، لیکن چیف، ابھی اس میں وقت لگے گا۔ ان لوگوں کی وردی پر کوئی نشان نہیں ہے۔ میں نے گہری نگاہوں سے ان کے ہتھیاروں کا جائزہ لیا ہے۔ ان کی ساخت کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکا، البتہ بہت جلد ان کی تفصیل آپ کو پیش کر دی جائے گی۔ اس وقت ایک غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ جہاز کی لائبریری میں ڈان پریسلے سے متعلق اتنی تفصیلات موجود ہیں
جو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ تفصیلات صرف آپ کے لیے مہیا کی گئی تھیں چیف، کیونکہ اس کی قطعی امید نہیں تھی کہ جہاز اس طرح دوسروں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر کسی کو ڈان پرسیلے کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں تو بھلا مجھے اس سے کیا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں کہا اور کافی وقت گزر گیا۔ پھر چند افراد اندر داخل ہوئے اور انہوں نے قیدیوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا۔ اس سلسلے میں انہوں نے نرم انداز میں ہدایات جاری کی تھیں۔ ایک دراز قامت اور لمبوترے چہرے والے شخص نے کہا، آپ لوگ ہمارے قیدی ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں جس مقصد کے لیے آپ کو قید کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی تکمیل درکار ہے۔ اس سے زیادہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سب تعاون کریں اور کسی قسم کی بھی کارروائی کرنے سے گریز کریں، ورنہ دوسری صورت میں آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی موت پر ہمیں افسوس نہیں ہوگا۔ ایک ایک کر کے تمام افراد نیچے اتر جائیں اور باہر آپ کو جو ہدایات دی جائیں ان پر عمل کریں۔ تمام لوگ کھڑے ہو گئے، ان میں بھی شامل تھا، اور پھر ہم بیرک کے دروازے سے باہر نکلنے لگے۔ کچھ فاصلے پر ہمیں بنی ہوئی ایک دوسری بیرک میں لے جایا گیا جہاں بہت سے مسلح افراد موجود تھے۔ پھر ہم میں سے ایک ایک شخص کی تلاشی لی گئی اور جس کے پاس سے جو کچھ برآمد ہوا اسے ایک طرف ڈھیر کیا جانے لگا۔ کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کے بعد چند افراد کے درمیان ایک ایک شخص کو گزارا جانے لگا۔ یہ لوگ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویروں سے ہمارے چہرے ملانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ پہلے ان تمام افراد کو شناخت کیا گیا جو جہاز میں کوئی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے بعد خلاصیوں کی باری آئی اور جہاز کے عملے کے دوسرے افراد کو پرکھا جانے لگا۔ میرے لیے یہی بہتر تھا کہ جیسے دوسرے لوگ عمل کر رہے ہیں خود بھی یہی سب کچھ کروں۔ چنانچہ میں بھی ان کے درمیان سے بغیر کسی دقت کے نکل گیا۔ جب تمام افراد چیک کیے جا چکے تو انجینئر اور عملے اور خلاصیوں کو اسی بیرک میں بھیج دیا گیا۔ لڑکیاں، کیپٹن اور ڈاکٹر برائن وغیرہ وہیں رک گئے تھے۔ یقیناً انہیں اس کی ہدایت کی گئی تھی۔ بیرک میں آنے کے بعد میں ایک گوشے میں لیٹ گیا، ذہن کو ہر قسم کی سوچ سے آزاد کر دیا تھا۔ سوچ سوچ کر ذہن تھکانے سے کیا فائدہ۔ 2 گھنٹے کے بعد سب واپس آ گئے اور اندر آ کر بیرک میں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر برائن اور کیپٹن اس وقت لیڈنگ رول ادا کر رہے تھے۔ چند لوگوں کو انہوں نے سرگوشیوں کے انداز میں ہدایات دیں اور وہ بیرک کی دیواروں کے قریب متعین ہو گئے، غالباً باہر کے معاملات کا اندازہ لگا رہے تھے۔ ڈاکٹر برائن اور کیپٹن میرے پاس پہنچ گئے اور ڈاکٹر برائن نے آہستہ سے کہا، چیف، ان گدھوں کو ڈان پریسلے کی موت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ لوگ کسی ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جسے ہمارے ذریعے کوئی نقصان پہنچا تھا۔ چند اعلیٰ افسروں نے جن کمبختوں کی قومیت کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہم سے مختلف سوالات کیے اور ڈان پریسلے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف ڈان پریسلے کا حصول چاہتے ہیں۔ یہ لوگ مسلسل یہی سوالات کیے جا رہے ہیں کہ ڈان پریسلے کہاں ہے، کیا وہ اس جہاز سے سفر نہیں کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر تم نے انہیں یہ کیوں نہ بتا دیا کہ ڈان پریسلے ہوائی حادثے کا شکار ہو چکا ہے؟ مصلحتاً چیف، مصلحتاً۔ اس وقت اگر انہیں یہ بات بتا دی جاتی تو ان کا رویہ تبدیل بھی ہو سکتا تھا۔ اب کم از کم وہ اس خوف کا شکار تو رہیں گے کہ ڈان پریسلے کی طرف سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں تو یہ مناسب نہیں تھا۔ یقیناً چیف، کم از کم انہیں ہماری زبانی آپ کی موت کی اطلاع نہیں ملنی چاہیے تھی، ورنہ یہ لوگ یہ بھی سمجھ سکتے تھے کہ ہم آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو تکلیف تو ضرور ہو رہی ہوگی چیف، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ اسی حلیے میں رہیں تاکہ ان کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہ اختیار کرنے پائیں۔ لائبریری کے سلسلے میں تم لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا اس سلسلے میں چیف، اگر آپ کی طرف سے کوئی ہدایت ہو تو۔ لیکن اول تو میں ہدایت جاری کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور اگر کچھ سوچتا بھی تو مناسب نہیں تھا۔ دوسرے دن ہمیں بیرک کے باہر چہل قدمی کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی تاکہ ہمارے بدن فٹ رہیں،
ہمیں شو وغیرہ کا سامان بھی مہیا کر دیا گیا تھا۔ تیسرے دن ہم سب کو مختلف ٹولیوں میں مختلف بیرکوں میں منتقل کر دیا گیا۔ پتہ نہیں اس میں کیا مصلحت سمجھی گئی تھی۔ خلاصیوں کی بیرک میں اب میں خلاصیوں کے ساتھ تھا اور اس طرح کوفت سے دوچار ہو گیا تھا۔ چوتھا اور پانچواں دن بھی گزر گیا۔ اس دوران ان لوگوں سے بس اس وقت ملاقات ہوتی تھی جب ہم چہل قدمی کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ ویسے اس دوران ہماری باقاعدہ نگرانی کی جاتی تھی اور مسلح افراد ہم پر نگاہ رکھتے تھے۔ چھٹے روز چہل قدمی کے دوران نوئل میرے ساتھ سفر کرنے لگی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کہنا شروع کیا، چیف، آج آپ ان لوگوں کے درمیان برائن اور کیپٹن کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جہاز کی لائبریری دریافت ہو چکی ہے اور ان دونوں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے گرفتار کر کے کہیں اور لے جایا گیا ہے۔ آپ حالات خطرناک ہو گئے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ میں نے نوئل کو کوئی جواب نہیں دیا۔ خطرناک صورتحال کا تو مجھے بھی احساس تھا، ہر چند کے یہاں اس علاقے میں گزرنے والا وقت بھی برا نہیں تھا۔ اچھا کھانا ملتا تھا اور باقاعدگی سے ملتا تھا۔ چہل قدمی کا وقت بھی تھا اور اس کے بعد بیرکوں میں آرام کے لیے جگہ۔ جس حال میں بھی زندگی گزر جائے بہتر ہے، لیکن ایک خوف ہمیشہ جاگزیں رہتا تھا۔ اگر میری شناخت ڈان پریسلے کی حیثیت سے ہو گئی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اگلے دن چہل قدمی کے وقت نوئل نے ایک پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور آہستہ سے کہا کہ میں اسے اپنے لباس میں رکھ لوں اور بیرک میں جا کر دیکھوں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، لیکن جب چہل قدمی کا وقت ختم ہو گیا اور ہم لوگ بیرک میں پہنچ گئے تو میں نے پرچہ کھول کر دیکھا۔ انگریزی زبان میں تحریر تھا، چیف، مسٹر برائن نے انتہائی خفیہ انداز میں ایک پیغام آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ہر چند کہ وہ ان کی قید میں ہیں، لیکن شاید کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کے لیے پیغام یہ ہے چیف کہ صبح کچھ لوگ بیرکوں کی صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کل صبح بھی ایک آدمی آپ کی بیرک کی صفائی کرنے آئے گا۔ وہ میک اپ کا ماہر ہے، اپنے ساتھ میک اپ کا سامان لائے گا۔ آپ اپنا حلیہ تبدیل کر لیں اور صفائی کرنے والے کی حیثیت سے اس بیرک سے نکل جائیں۔ صفائی کرنے والا آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ براہ کرم اس سے تعاون کیجیے گا۔ آگے کے معاملات دوسرے لوگ سنبھال لیں گے۔ اس پرچے کو فوراً ہی ضائع کر دیجیے، اس کا نام و نشان تک نہیں ملنا چاہیے۔ میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ کافی دیر تک میں اس پرچے کو مٹھی میں دبائے سوچتا رہا کہ مجھے اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے۔ بلا وجہ کی مصیبت پڑ گئی تھی۔ جب سب لوگوں کو یہاں سے نکالا جاتا تو میں بھی نکل جاتا۔ بھلا میرا نکلنا کیا ضروری تھا؟ خواہ ایک بار پھر عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ لیکن بہرحال میں ابھی تک ڈان پریسلے تھا اور ان لوگوں سے انحراف بھی میرے لیے مصیبت بن سکتا تھا۔ یہ خلاصی جو آج میری بے پناہ عزت کرتے ہیں، مجھے گردن دبا کر مار ڈالتے اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ در حقیقت میں ڈان پریسلے نہیں ہوں۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ ان کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے اس کاغذ کے پرزے کر دیے اور پھر ان پرزوں کو بھی ریزہ ریزہ کر ڈالا تھا تاکہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی کہیں سے دریافت نہ ہو سکے۔ رات کو مجھے ذرا کمی نیند آئی تھی اور پھر سوئے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے جگا دیا گیا۔ جگانے والا وہی شخص تھا جو صفائی کرنے آیا تھا۔ چند خلاصی بھی جاگ گئے۔ اس شخص نے جلدی سے 3-4 خلاصیوں کو بیرک کے دروازے پر کھڑا کر دیا تاکہ باہر کی خبر رکھیں، اور اس کے بعد اپنے لباس میں سے سیلوفین کا ایک پیکٹ نکال کر اس میں سے میک اپ کا سامان نکالا اور میرے چہرے کی مرمت کرنے لگا۔ میک اپ در میک اپ ہو رہا تھا۔ خلاصی کی حیثیت ختم کر کے مجھے بیرک کی صفائی کرنے والے کی حیثیت دے دی گئی۔ ہاتھ میں لمبا سا جھاڑو تھما دیا گیا اور پھر اس شخص نے کہا، آپ جب بیرکوں والے علاقے سے نکلیں گے تو آپ کو سامنے سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ایک عمارت نظر آئے گی۔ جھاڑو لیتے ہوئے اس عمارت میں پہنچ جائیے۔ گیٹ کیپر آپ کو صفائی کے سلسلے میں ہدایات دے گا۔ اس کی ہدایات پر عمل کیجیے گا اور اس کے بعد جو بھی شخصیت آپ کو وہاں سے نکال لے جانے کے لیے پیشکش کرے، براہ کرم اس کی ہدایت پر عمل کیجیے۔ بس
آپ کو اب چلے جانا چاہیے۔ اس نے مجھے اپنا لباس بھی دے دیا تھا۔ میں تیار ہونے کے بعد جھاڑو ہاتھ میں سنبھالے باہر نکل آیا۔ بیرک کی دوسری طرف معاملات جوں کے توں تھے اور فوجی لباس والے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بیرکوں میں ابھی تک خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ جانے یہاں کون تھا۔ باہر طور میں کسی طرف دیکھے بغیر مناسب رفتار سے چلتا ہوا بیرک سے باہر جانے والے راستے پر پہنچ گیا۔ خاردار تاروں کے اس علاقے کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک شخص ایک کھٹارا قسم کی گاڑی پر سبزی کی ٹوکری لاتے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ جب اس کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو میں اس کی آڑ میں ہی باہر نکل گیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے داروں نے میری طرف توجہ بھی نہیں دی تھی اور اب میری نگاہیں سرخ مکان کو تلاش کر رہی تھیں جس کے بارے میں مجھے ہدایات دی گئی تھیں۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا مکان تقریباً نصف پلنگ کے فاصلے پر تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک خندق کو عبور کرنا پڑتا تھا جس پر لکڑی کے تختوں کا عارضی پل بنا دیا گیا تھا۔ یہاں سمندر کے کنارے اس کیمپ کے تحفظ کے لیے انتہائی معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ اندازہ نہیں تھا کہ سرخ اینٹوں کا مکان یہاں تنہا ہے یا اس کے پاس اور آبادی بھی ہے۔ ان تمام اندازوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر برائن وغیرہ نے مجھے اس کیمپ سے نکالنے کے لیے نہ جانے کیا ترکیب استعمال کی تھی اور نہ جانے کس طرح ان میں سے ایک آدمی کو توڑ لیا تھا جس نے میری حیثیت اختیار کر کے قیدی بننا منظور کر لیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ اتنے مختصر وقت میں ان لوگوں نے اتنی زبردست کارروائی کر لی تھی۔ پل عبور کر کے بالآخر میں سرخ اینٹوں کے بنے ہوئے مکان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جیسا کہ مجھے ہدایت کی گئی تھی میں اس پر عمل کر رہا تھا۔ دروازے پر صرف ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں سنگین لگی ہوئی رائفل دبی ہوئی تھی۔ اس نے کرخت لہجے میں مجھ سے کہا کہ اپنا کام جلد ختم کر کے واپس آ جاؤں اور میں گردن خم کر کے اندر داخل ہو گیا۔ سرخ اینٹوں کی یہ عمارت کسی قدیم اور عظیم الشان حویلی کے مانند تھی۔ جگہ جگہ فصیل ممبر بنے ہوئے تھے۔ میں ایک چوڑی راہداری سے گزر کر برآمدے میں پہنچا اور دکھانے کے لیے یوں ہی جھاڑو دینے لگا۔ پھر راہداری سے گزر کر میں ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوا تو میں نے ایک بوڑھی عورت کو ایک چھوٹی سی میز کے قریب کھڑے دیکھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، دوسرا ہاتھ میز کی سطح پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے بدن پر ایک اونی لمبا کوٹ تھا۔ عمر 65 اور 70 سے کم نہیں ہوگی۔ بدن صحت مند تھا اور چہرے پر بہت کم جھریاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں مجھے مخاطب کیا، تم آ گئے؟ یہ جھاڑو پھینک دو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ غالباً جس شخصیت کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ جو کچھ کہے میں وہی کروں، وہ شخصیت اسی بوڑھی عورت کی تھی۔ میں نے جھاڑو پھینک دی اور اس کے پیچھے چلتا ہوا اس بڑے ہال نما کمرے کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بوڑھی عورت کسی قدر لنگڑا کر چل رہی تھی اور اس کی چال بڑی مذاقہ خیز تھی۔ ہال کے دروازے سے گزر کر ہم ایک راہداری میں پہنچ گئے جو عمارت کے عقبی حصے میں کھلتی تھی۔ عقبی حصے میں ایک احاطہ نظر آ رہا تھا اور اس احاطے کے دوسری طرف سامنے کے گیٹ سے زیادہ چوڑا ایک گیٹ بھی تھا۔ عمارت کے عقبی حصے میں ایک پرانی مرسیڈیز کھڑی ہوئی تھی جس کا پچھلا حصہ کھول کر بوڑھی عورت نے مجھے اندر داخل ہونے کے لیے کہا اور پھر اپنے مخصوص لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں لیٹ کر سفر کرنا پڑے گا۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری گاڑی میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ مرسیڈیز کا پچھلا حصہ بہت کشادہ تھا لیکن میں گٹھری بن کر لیٹ گیا اور بوڑھی عورت نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو واقعی کمال ہو گیا تھا۔ آخر ان لوگوں کا تعلق اس بوڑھی عورت یا ان افراد سے کیسے قائم ہوا جو مجھے یہاں سے فرار کرانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اچانک ہی ہوا تھا اور یہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کو بھی اپنے گرفتار کرنے والوں کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ باہر طور سوچنے سمجھنے اور دماغ کھپانے کو میں حماقت سمجھتا تھا کیونکہ میں وہ نہیں تھا جو سمجھا جا رہا تھا، اور اب تو یہ سب کچھ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ ایک لمحہ بھی تو ایسا نہیں تھا جو میری مرضی کا تابع ہوتا اور میری خواہش کے مطابق گزرتا۔ مرسیڈیز نہ جانے کہاں کہاں سے گزری۔ باہر کے مناظر میری نگاہوں سے اوجھل تھے۔ میں گٹھری بنا ہوا پڑا تھا، کمر درد کر رہی تھی۔ مرسیڈیز کا سفر بھی کم نہیں تھا۔ یا خدا، ان ہنگامہ خیزیوں کا کہیں اختتام بھی ہے
یہی سب کچھ زندگی کے آخری سانس تک اسی طرح جاری رہے گا۔ میں نے سوچا، بوڑھی کمبخت عورت شاید مجھے ان سیٹوں کے درمیان لٹا کر بھول گئی تھی، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ اطراف میں خاموشی ہے، لیکن اس نے مجھے اٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اس کی اجازت کے بغیر میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہمیشہ کے لیے کبڑا ہو گیا ہوں۔ بالآخر یہ سفر ختم ہو گیا اور بوڑھی عورت نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر کر مجھے بھی اٹھنے کے لیے کہا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری کمر بری طرح دکھنے لگی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور تھوڑی دیر بعد ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جو بڑی خوشنما تھی۔ پیلے رنگ کے تقریباً 2 فٹ اونچے پودے پھولوں سے لدے کھڑے تھے اور سامنے ایک چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی تھی جو سفید تھی۔ وسیع اور اس علاقے میں اس عمارت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس بوڑھی عورت سے اس علاقے کے بارے میں پوچھوں، لیکن یہی سوچ کر خاموش رہا کہ کہیں پھر کھیل بگڑ نہ جائے۔ کم از کم ڈاکٹر برائن کو مجھے یہ تو بتا دینا چاہیے تھا کہ میرا اپنا کردار کیا ہوگا یا آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک لفظ بولتے ہوئے بھی دل ڈرتا تھا کہ کہیں وقت سے پہلے کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ چنانچہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر بوڑھی عورت ایک کمرے کا دروازہ کھولنے لگی جس کی چابی اس کے پاس موجود تھی۔ وسیع اور اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے ناقدانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ناک سکیڑ کر بولی، تمہارا حلیہ تو بہت خراب ہے اور یہ چہرہ نہیں بھائی، بہت ہی بدنما ہو رہا ہے، تم اپنی اصلی شکل میں آ جاؤ۔ اور پھر ایک الماری سے اس نے ایک سوٹ نکال کر مجھے دیا جو تقریباً میرے حساب کا ہی تھا، ایک بھورے چمڑے کا کوٹ اور گہری براؤن کلر کی پتلون۔ وہ سامنے باتھ روم ہے، جاؤ اپنا حلیہ درست کر لو، میں تمہیں آدھا گھنٹہ دے سکتی ہوں۔ میں خون کے گھونٹ پی کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ نہانے کا تصور اس وقت بے حد دلکش تھا۔ انتہائی صاف شفاف باتھ روم تھا اور نہانے کا معقول ترین انتظام۔ چنانچہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا تو میں ہٹنا ہی بھول گیا اور جب اس نے انگلی سے دروازہ کھٹکھٹایا تبھی چونکا۔ بس اب باہر نکل آؤ، زیادہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے جلدی جلدی اس کا دیا ہوا لباس پہنا اور باہر نکل آیا، لیکن جو ہی میری نگاہ اس پر پڑی میں ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ میں نے تعجب سے ادھر ادھر دیکھا، بوڑھی عورت کہیں موجود نہیں تھی، بلکہ اب میں ایک نوجوان اور خوش شکل لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بوڑھی عورت کہیں موجود نہیں تھی اور اس لڑکی نے انتہائی نفیس قسم کی پتلون اور بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ کمر میں اسٹیل کی چوڑی پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں دستانے نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، چلو آؤ، ناشتہ تیار ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ جب بوڑھی عورت مجھے یہاں لائی تھی تو مجھے احساس ہوا تھا کہ اس عمارت میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن وہ میری غلط فہمی تھی۔ میں نے مدھم لہجے میں پوچھا، وہ میڈم، وہ میرا مطلب ہے جن کے ساتھ میں ہی ہوں وہ بوڑھی عورت۔ آؤ، ناشتہ تیار ہے، دیر مت کرو۔ اس کے حلق سے بوڑھی عورت کی آواز نکلی اور میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بوڑھی عورت کے میک اپ میں تھی، لیکن اس کی مہارت قابل دید تھی۔ جب وہ بوڑھی عورت بنی ہوئی تھی تو اس کا بدن بھاری نظر آ رہا تھا، چال بھی عجیب و غریب تھی اور آواز بھی۔ یہ انداز اختیار کرنا معمولی لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ میک اپ کر کے اگر جسم کی حرکات و سکنات اور آواز پر قابو نہ پایا جا سکے تو میرے خیال میں میک اپ بے مقصد ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی اونچی ہی چیز تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ تمہارے فرار کی خبر دوسرے لوگوں کو ہو جائے ہمیں یہاں سے نکل پڑنا چاہیے، کیونکہ یہاں ہمارے لیے معقول بندوبست نہیں ہے۔ میں نے گردن ہلائی، پھر اس نے چٹکی بجا کر مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ہم لوگ اس چھوٹی سی عمارت کے بغلی حصے سے باہر نکل آئے۔ داخل ہوتے ہوئے میں نے اس چھوٹے سے رنگین پروں والے ٹرائیڈنٹ کو نہیں دیکھا تھا جو 2 سیٹر تھا اور عمارت کے ایک حصے میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ چلنے والی لڑکی کی عمر 25 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی اور اب وہ بے حد اسمارٹ نظر آ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ میرا ذہن سوچ رہا تھا۔
لیکن اس سوچ کا میرے فرشتے بھی جواب حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے پہلا سوال تو یہی تھا کہ آخر دوران قید وہ لوگ اس قسم کی کوئی کارروائی کرنے میں کس طرح کامیاب ہو گئے۔ یہ تمام سوچیں میرے ذہن تک محدود رہیں اور لڑکی اس خوبصورت ٹرائیڈنٹ تک پہنچ گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اس سے قبل میں کسی ایسے طیارے میں نہیں بیٹھا تھا، لیکن کانپتے قدموں سے میں اندر جا بیٹھا۔ جگہ اتنی ہی تھی کہ میں اس میں فٹ ہو جاؤں۔ میرے سامنے پائلٹ سیٹ لگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ایک بٹن دبا دیا اور ہم دونوں کے اوپر شیلڈ آ چڑھی۔ اس نے اطمینان سے طیارے کا انجن اسٹارٹ کیا اور میری گھگی بند گئی۔ طیارے نے دوڑ لگائی تو میں نے مضبوطی سے دانت بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں، اور جب وہ فضا میں بلند ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے گردے اور پھیپھڑے وغیرہ منہ میں گھس آئے ہوں۔ کافی دیر تک وہ گولی کی طرح فضا کی طرف بلند ہوتا چلا گیا اور پھر ایک مخصوص بلندی تک پہنچنے کے بعد سیدھا ہو گیا۔ لڑکی اس دوران طیارے کو اڑانے میں مصروف رہی تھی، لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا دی۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا، وہ آہستہ سے بولی۔ کیا مطلب، تمہیں میرا نام نہیں معلوم؟ میں نے چٹک کر پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا اور پھر تھروٹل دبا کر طیارے کا رخ ایک سمت کاٹ دیا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب ہے کہ کمبخت برائن کو اس پرچے میں تھوڑی سی تحریر اور بڑھا دینا چاہیے تھی۔ کم از کم مجھے ہدایت تو دے دیتا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ لڑکی نے طیارے کو کنٹرول کیا اور بولی، بتایا نہیں تم نے اپنا نام؟ شش شش، کیا شش شش؟ لڑکی نے کہا، میرا مطلب ہے شامی۔ مجھ سے تو یہ نام بنے گا بھی نہیں۔ ایشیائی ہو؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ تعجب ہے، ڈیکورا میں کہاں سے آپ پھنسے تھے؟ اس نے سوال کیا اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ کاش میں اسے کہہ سکتا کہ عزیزہ، جس جگہ کا تم نے نام لیا ہے مجھے تو اس جگہ کا نام تک معلوم نہیں ہے۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، بس میڈم، حالات یہاں تک لے آئے تھے۔ پتہ نہیں میرے کام کی ثابت ہو بھی سکو گے یا نہیں۔ ویسے خوبصورت آدمی ہو، رینڈی نے تمہارا انتخاب بلا وجہ نہیں کیا ہوگا۔ تم نے میرا نام نہیں پوچھا؟ انتظار کر رہا ہوں کہ تم خود ہی بتا دو۔ ڈل ہونے کی کوشش مت کرو۔ اجنبیت کی دیواریں اس طرح نہیں ٹوٹتی، انہیں توڑنا پڑتا ہے۔ اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ایک خطرناک آدمی اپنے آپ کو لیے دیے ہی رکھے۔ دوستی اچھی چیز ہوتی ہے۔ کیا تم مجھ سے متفق نہیں ہو؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اس کے علاوہ میں اور کیا جواب دے سکتا تھا؟ اس نے پھر کہا، میرا نام لینا گوائل ہے۔ طیارہ 35 منٹ تک سفر کرتا رہا۔ پھر ایک دریا نظر آیا جو بل کھاتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلا گیا تھا۔ دریا کی دوسری جانب ایک وسیع و عریض گھاس کے بڑے میدان میں ٹینا نے طیارہ اتار لیا۔ اسی میدان میں ایک خوبصورت مکان بھی بنا ہوا تھا۔ جب طیارہ رکا تو مجھے اتنی زور سے چکر آیا جیسے سب الٹ گیا ہو۔ لڑکی نے کاکپٹ ہٹایا اور نیچے کود گئی اور میں بھی نیچے کود گیا۔ لینا مجھے لے کر اس مکان میں داخل ہوئی۔ یہ مکان اندر سے شاندار تھا۔ 2-3 ملازم نظر آئے جنہوں نے محتبان انداز میں لینا کا استقبال کیا۔ لینا نے مجھے ایک کمرہ دکھاتے ہوئے کہا، مسٹر شیمی، یہ کمرہ آپ کی رہائش گاہ ہے۔ باقی باتیں بعد میں، آپ یہاں اطمینان سے قیام کریں۔ اگر مجھے واپسی میں کچھ دیر ہو جائے تو آپ بالکل فکر نہ کریں۔ یہاں 3 ملازم ہیں، آپ جو ضرورت کی چیز ان سے طلب کر سکتے ہیں کریں۔ اوکے۔ میں نے گردن ہلائی اور وہ باہر چلی گئی تو میں دھڑام سے مسیری پر گر پڑا اور شام کو تقریباً 7:45 بجے لینا گوائل واپس آ گئی اور پھر ہم ڈنر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے زیادہ دلچسپ بات یہ ہوگی کہ تم مجھے اپنا مقصد بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یقیناً وہ لوگ جو زندگی میں ہمیشہ اعلیٰ کارکردگی کے مالک ہوتے ہیں آرام کو پسند نہیں کرتے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی کا انتظار ہے، وہ آ جائے تو پھر تم سے کاروباری گفتگو ہوگی۔ آؤ ڈنر کرتے ہیں۔ رات کا کھانا نہایت پرتکلف تھا اور میں نے اس احساس کے ساتھ کھایا کہ
कि सुबह के नाश्ते में मुमकिन है लात थप्पड़ घूंसे मिलें, और मैंने गनीमत समझ के इस खाने को अच्छी तरह पेट भरकर खाया और फिर मैं सोने के लिए चला गया। लेकिन अभी नींद मेरी गहरी नहीं हुई थी कि किसी खटके से आंख खुल गई। बगली खिड़की से कोई अंदर दाखिल हुआ था। मध्यम रोशनी में मैंने इसका हेवला देखा और मेरे बदन में हल्की सी लर्जिश पैदा हो गई। चुस्त बदन का एक दराज कामत आदमी था, लेकिन जिस्म पर लिबास मंडा हुआ था और चेहरे पर नकाब चढ़ी हुई थी। नकाब में आंखों की जगह 2 गोल सुराख थे और बाकी चेहरा मेरी निगाहों से पोशीदा था। मैं आधे बदन से उठकर मसेरी पर बैठ गया और फिर मैंने करख्त लहजे में इससे कहा, कौन हो तुम? क्या बात है? उसने जबान से कुछ कहने की बजाय हाथ से जवाब दिया और अचानक ही उसका घूंसा मेरी ठोड़ी पर पड़ा था। ऐसा जबरदस्त घूंसा था कि एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। सर मसेरी की पुश्त से टकराया और पांव खुद ब खुद बुलंद हो गए, लेकिन इस तरह मेरे पांव इसके सीने से जा टिके थे और उसने जिस अंदाज में मेरे ऊपर मसेरी पर छलांग लगाई थी, मेरे पैरों पर रुककर अपने मकसद में नाकाम रहा था। मैंने फौरन ही दोनों पांव जोर से झटके। अब ये पता नहीं कि वह आदमी ही हल्का फुल्का था या इस वक्त गैर इख्तियारी तौर पर मेरे पैरों की कुव्वत बढ़ गई थी। वो फजा में बुलंद होकर दीवार से टकराया और नीचे आ रहा, लेकिन इसके साथ ही वो संभला और उसने एक बार फिर मसेरी की तरफ छलांग लगा दी। गालिबन वो चाहता था कि मैं मसेरी से उठ ना सकूं, लेकिन इस बार जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने पहले जैसी कोशिश कर डाली और उसके सीने पर एक जोरदार लात पड़ी। बिलाशुबा ऐसा ही लगा था जैसे मैंने किसी दीवार में लात मारी हो। इसने इस बार मेरा पांव पकड़कर खुद को गिरने से रोका और इसके बाद दफतन घूम गया। घूमते ही इसने मेरे पकड़े हुए पांव को मरोड़कर मुझे मसेरी से नीचे फेंक दिया, लेकिन यहाँ भी मेरी कोशिशों का दखल नहीं था। मैं नीचे गिरा, लेकिन इस तरह सीधा हो गया जैसे स्प्रिंग का गद्दा हूँ। अलबत्ता मुझे ये बात तस्लीम करना पड़ी थी कि नकाबपोश गोश्त पोश्त का बना हुआ नहीं बल्कि फौलादी इंसान है, और इस पर काबू पाने के लिए अगर मैंने शदीद जद्दोजहद ना की तो वो मुझे पीस कर रख देगा। इसने एक बार फिर मुझ पर हमला कर दिया था। खड़े हाथ की ज़र्ब उसने मेरे सर पर लगाना चाही, लेकिन मैंने न जाने किस तरह हाथ बुलंद करके इसका हाथ दरमियान ही में रोक लिया और इसके वजन से पीछे की जानिब झुकता चला गया। लेकिन जैसे ही मैं ज़मीन पर गिरा, वो मेरे सर से उछलकर एक बार फिर दीवार से जा टकराया। मैं खौफ और दहशत के आलम में अपने आप को इसके हमलों से बचाने की कोशिश में मसरूफ़ था, लेकिन कमबख्त छलावा था छलावा। 2 बार दीवार से टकरा चुका था, लेकिन हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर मुझ पर हमलावर हो जाता था। इस बार भी वो बिजली की तेज़ी से उठा और उसने दोनों हाथ फैलाकर मेरे सीने पर टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी बगल के दरमियान से गुजरता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा धड़ाम से खुला था और इसके साथ ही वो दरवाजे से निकलकर बाहर जा पड़ा। मेरी आंखों में धुंधलाहट फैली हुई थी और मैं सोच रहा था कि अब ये शख्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी तमाम तर कुव्वतों को बरूए काल लाकर वो मुझ बदनसीब पर कातिलाना हमले किए जा रहा था, और इसकी हर जुम्बिश बताती थी कि इस बार वो मेरी हड्डियों का सुरमा किए बगैर नहीं रहेगा। लेकिन मुझे भी न जाने क्या हो रहा था। बचने की कोशिशों में हर बार ज़ाविया इस तरह बदल जाता कि नकाबपोश को मुंह की खानी पड़ती। बखुदा इन तमाम हरकतों में मेरा कोई दखल नहीं था, और इस वक्त तो मैं ये भी नहीं कह सकता था कि अब्रानूस मेरी मदद कर रहा था, क्योंकि इसके वजूद का कहीं नामो निशान भी नहीं था। वो तो सिर्फ ऐसे पैंतरे थे जो जान बचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन इस नकाबपोश को इन्हीं की वजह से अपने मकसद में नाकामी हो रही थी। बहुत सी चीज़ें इस दौरान टूट चुकी थीं और इसने तमाम हरबे आजमा लिए थे। मैं कभी मसेरी पर चढ़ जाता, कभी मेज़ पर, और इसके 90 तुले बार इस तरह नाकाम जाते कि मुझे खुद हैरत होती। अलमारी का शीशा चूर चूर हो गया था। बड़ी ही हंगामा खेज कैफियत थी। फिर एक बार इसने मुझे दबोची लिया। मुझे ऐसे ही महसूस हुआ था जैसे 2 चट्टानें आपस में जुड़ गई हों और मैं इनके दरमियान फंस गया हूँ। मैंने दहशतज़दा अंदाज में दोनों कोहनियाँ इसकी पसलियों से लगाकर इसे धकेलने की कोशिश की और वो उछलकर मसेरी पर जा पड़ा, लेकिन इसके बाद इसने उठने की कोशिश नहीं की थी। मैंने बिगड़े हुए चेहरे के साथ
جس میں دہشت کا عنصر غالب تھا، دروازے کی طرف دیکھا تاکہ اگر دروازہ کھلا ہو تو ایک ہی چھلانگ میں اس سے نکل بھاگوں، لیکن دروازے میں لینا گوئل دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے کھڑی تھی۔ اس کے بدن پر شب خوابی کا لباس تھا، لیکن آنکھوں میں نیند کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن دہشت کے مارے آواز حلق سے نہیں نکل سکی۔ تب نقاب پوش اٹھ کر مسیری پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں پاؤں لٹکائے ہوئے تھے، پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب نوچ کر پھینک دی اور تعریفی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت کا مالک تقریباً 55 سالہ شخص تھا، جس کی تھوڑی بہت چھوٹی سی داڑھی اگی ہوئی تھی۔ بائیں گال پر ایک گہرے زخم کا نشان تھا۔ ایک نگاہ میں دیکھنے سے ہی بے حد خطرناک نظر آتا تھا۔ سب سے خوفناک چیز اس کی آنکھیں تھیں، جس کے ڈھیلے سفید نہیں بلکہ گہرے سرمئی تھے اور پتلیاں سیاہ تھیں، جن کی وجہ سے یہ آنکھیں ہیبت ناک لگتی تھیں۔ اس کی تھکی تھکی آواز ابھری، بلا شبہ رینڈی نے ہمارے لیے بہترین انتخاب کیا ہے لینا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا کہنا بالکل درست تھا۔ لینا گوئل مسکراتی ہوئی اندر آ گئی اور پھر اس نے کمرے کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا، او ڈیڈی، آپ نے تو اس کمرے کو بالکل ہی کباڑ خانہ بنا دیا ہے۔ میری کھوپڑی ان الفاظ پر ہوا میں معلق ہو گئی۔ کیا یہ لینا گوئل کا باپ ہے؟ بیٹی نے دن بھر میری خاطر مدارات اور دلجوئی کی اور باپ نے اس کا معاوضہ وصول کر لیا، لیکن یہ ڈرامہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لینا نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آؤ ڈیئر، میں تمہیں اپنے ڈیڈی سے ملاؤں۔ تمہیں تشویش تھی کہ تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ ویسے اس ورزش نے تمہاری نیند ختم کر دی ہوگی۔ میں حیران نگاہوں سے محمد شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور ایک ملازم ٹرالی دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اس پر کافی کے برتن سجے ہوئے تھے۔ لینا گوئل میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، مجھے اندازہ تھا کہ اس کے بعد تمہیں عمدہ کافی کی ضرورت ہوگی۔ پھر اس نے ایک پیالی مجھے دی اور ایک خود لی اور تیسری پیالی محمد شخص کو دی۔ محمد شخص نے کافی کے 2-3 گھونٹ لینے کے بعد کہا، ایک زمانے میں کرک ڈگلس تھا، ریسلنگ ایرینا کا کنگ، لیکن میں اپنی یعنی کرک ڈگلس کی بات نہیں کروں گا۔ تمہیں گولڈ ڈسٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری کہانی ڈرامائی حیثیت رکھتی ہے نوجوان۔ ہم باپ بیٹی اس دنیا میں صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں گولڈ ڈسٹ بہت مقبول ہو گیا تھا اور میں نے بہت سے کارنامے انجام دیے تھے۔ دشمنوں کی بہت بڑی تعداد پال لی تھی میں نے، خوب ہنگامے ہوتے تھے، لیکن پھر میرا مقابلہ ہوکسا سے ہو گیا۔ ہوکسا میری توقع سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن میں اندازہ نہیں لگا سکا اور اس سے بھڑ گیا۔ نتیجہ بہتر نہ ہوا۔ مختصر یہ کہ میں نے اپنی جوانی میں 11 سال ہوکسا کی قید میں کاٹے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کبھی اس کی قید سے رہائی حاصل کر سکوں گا، لیکن میری بیٹی لینا گوئل نے 14 آدمیوں کو ہلاک کر کے مجھے رہا کرا لیا اور واپس لے آئی۔ جرم کی دنیا سے کنارہ کشی کیے عرصہ دراز ہو گیا، لیکن لینا مجھے بالآخر اس دنیا میں پھر لے آئی۔ میرا گروہ منتشر ہو گیا۔ لوگ نہ جانے کہاں سے کہاں چلے گئے، زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ صرف چند افراد کا پتہ چل سکا اور میں نے ان سے رابطہ قائم کیا۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ گولڈ ڈسٹ کو زندہ کروں۔ مجھ سے زیادہ یہ میری بیٹی کی خواہش ہے اور اس کے لیے مجھے ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ رینڈی میرا اس دور کا دوست ہے۔ میں نے لینا کو اسی لیے رینڈی کے پاس بھیجا تھا کہ اس کام کی تکمیل کے لیے مجھے کوئی عمدہ آدمی درکار تھا، لیکن مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ پہلا ہی آدمی اتنا شاندار ہوگا۔ لینا مسکرا دی۔ اپنا تعارف نہیں کراؤ گے نوجوان؟ میں چپ بیٹھا رہا۔ تو کرک ڈگلس نے کہا، مجھے تشویش ہے کہ تم دل سے اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے تیار بھی ہو یا نہیں۔ او ڈیڈی، آپ یہ سب کچھ مجھ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ کو کسی چیز کی بھی ذمہ داری نہیں لینی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ آپ دوسری ذمہ داریاں سنبھالے رہیں ڈیڈی۔ مسٹر شیمی سے بقیہ معاملات میں طے کر لوں گی۔ اوکے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے تم پر اعتماد ہے اور میرا خیال ہے کہ اب مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اوکے ڈیڈی، صبح ناشتے پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد لینا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی،
یہ کمرہ تو برباد ہو چکا ہے۔ چلو میں تمہیں دوسرا کمرہ دکھاتی ہوں۔ دوسرا کمرہ بھی پہلے کمرے کی طرح ہی شاندار تھا۔ لینا مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں بستر پر گر گیا۔ دوسری صبح میں 9 بجے جاگا اور پھر ناشتے کے لیے لینا مجھے لینے کے لیے آئی۔ چلو ناشتہ کر لیں، ڈیڈی تمہارا انتظار کر کے جا چکے ہیں۔ او سوری لینا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آؤ۔ ناشتے کے کمرے میں 2 ملازم مستعد تھے۔ ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ پھر ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کہا، مسٹر کرک ڈگلس کہاں گئے ہیں؟ اپنے کسی کام میں مصروف ہیں، ویسے میں نے انہیں پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ شیمی، میں سرگرم ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ڈیڈی کو ایک مشورہ دیا تھا۔ کیا؟ پہلے گولڈ ڈسٹ باقاعدہ گروہ تھا، بہت سے لوگ اس میں شامل تھے، بڑے بڑے کام ہوتے تھے، لیکن میں نے ڈیڈی سے کہا تھا کہ بعض اوقات بڑا اجتماع بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم لوگ ہوں اور ہر شخص شاندار ہو، بے شمار انسانوں کا مجموعہ ہو۔ ہم اس پروگرام پر عمل کر رہے ہیں۔ میں اپنے ساتھ چند لوگوں کو ہی رکھنا چاہتی ہوں جو اعلیٰ کارکردگی کے مالک ہوں، اور ان کا انتخاب میں بہت سوچ سمجھ کر رہی ہوں۔ پروگرام کیا ہے تمہارا لینا؟ ہوکسا کے راستے کاٹوں گی، صرف ہوکسا کے راستے۔ یہ ہوکسا کون ہے؟ ایک دوغلا چینی، باپ چینی اور ماں پرتگالی، پورا گروہ رکھتا ہے۔ اس کمبخت نے ڈیڈی کو 11 سال تک اپنی قید میں رکھا ہے، پورے 11 سال۔ اس دوران تم کیا کرتی رہیں لینا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، رفتہ رفتہ ہی سنا سکتی ہوں۔ رینڈی کون ہے؟ رینڈی ڈیڈی کا ایک پرانا دوست۔ لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ چند لمحے انتظار کرتی رہی، پھر بولی، تم نے کوئی فیصلہ کیا شیمی؟ الجھن میں ہوں لینا۔ تمہارا دل ہمیں قبول نہیں کر رہا؟ وہ اداسی سے بولی۔ یہ بات نہیں ہے۔ اگر کوئی الجھن ہے تو صرف تمہارے لیے، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ سے اگر تمہاری توقعات پوری نہ ہوں جو تم نے سوچی ہیں، پھر فی الحال میرے ذہن میں صرف ایک بات ہے شیمی، تم دل سے ہمارا ساتھ قبول کر لو، اور اگر میں تمہارے معیار پر پورا نہ اترا تو اسے ہم پر چھوڑ دو۔ تمہاری مرضی ہے لینا، لینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سب کچھ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن گڈ۔ لینا خوشی سے کھل اٹھی۔ مسٹر کرک ڈگلس دوپہر کے کھانے پر بھی موجود نہیں تھے، لیکن شام کو 5 بجے جب لینا میرے کمرے میں موجود تھی تو ایک ملازم نے آ کر کہا، مسٹر ڈگلس آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ اوہ، ڈیڈی آ گئے۔ شیمی کو بھی بلایا ہے؟ نہیں، ملازم نے جواب دیا۔ میں ابھی آتی ہوں شیمی، لینا نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی، لیکن نہ جانے کیوں چھٹی اس نے ایک اشارہ کیا تھا، کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی پھرتی سے اٹھا اور چھپتا چھپاتا کمرے کی طرف چل پڑا۔ دور سے میں نے لینا کو ایک کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کمرے کے عقب میں ایک ایسی کھڑکی تلاش کرنے میں مجھے دقت نہ ہوئی جس سے نہ صرف اندر جھانکا جا سکتا تھا بلکہ اندر کی باتیں بھی سنی جا سکتی تھیں۔ میں نے لینا کی آواز سنی، ہیلو ڈیڈی۔ اندر کمرے میں مسٹر ڈگلس کے علاوہ ایک اور شخص بھی تھا جو چوڑے چکلے بدن کا مالک گنجا آدمی تھا۔ مسٹر ڈگلس لینا کو دیکھ رہے تھے۔ خیریت ڈیڈی، کیا بات ہے؟ انہیں پہچانتی ہو لینا؟ کرک ڈگلس نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا۔ او نہیں، ان سے میں پہلی بار مل رہی ہوں۔ کون ہے یہ؟ رینڈی، ڈگلس نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا۔ کون؟ لینا تعجب سے بولی۔ مسٹر رینڈی، وہی جن کے پاس میں نے تمہیں ڈگورا بھیجا تھا، ڈگلس نے جواب دیا۔ کیا؟ لینا حیرت سے بولی۔ ہاں، یہی مسٹر رینڈی ہیں، لیکن ڈیڈی وہاں میں ان سے نہیں ملی تھی، لینا نے کہا۔ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں لینا، وہاں تم کس سے ملی تھیں؟ اس بار رینڈی نے پوچھا۔ او انکل، ڈیڈی نے مجھے آپ کی رہائش گاہ کی جو سچویشن بتائی تھی میں وہیں گئی تھی۔ بے شک وہ آپ نہیں تھے، لیکن وہ صاحب بھی آپ کی طرح توانا اور معاف کیجیے سر سے گنجے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے مسٹر ڈگلس نے بھیجا ہے، گولڈ ڈسٹ کے مسٹر کرک ڈگلس نے۔ انہوں نے خوش اخلاقی سے میرا استقبال کیا اور پوچھا کہ وہ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ ڈیڈی کو کسی شاندار کارکردگی کے مالک ایک ایسے مجرم کی ضرورت ہے جو آپ کی قید میں ہو۔
انہوں نے مجھ سے اس سلسلے میں معاملات طے کیے ہیں اور اس کے بعد شیمی کو میرے پاس بھیج دیا جسے میں یہاں لے آئی۔ سنا آپ نے مسٹر کرک ڈگلس؟ وہ شخص ڈاکٹر برائن تھا جسے میں نے معلومات کے لیے بلایا تھا اور کسی مصروفیت کی وجہ سے اس سے نہ مل سکا۔ ان لوگوں نے نہایت ذہانت سے کارروائی کی اور ڈان پریسلے کو وہاں سے نکال دیا۔ کسے؟ لینا چونک پڑی۔ ڈان پریسلے؟ کیا تم نے یہ نام پہلے سنا ہے بیبی؟ اوہ، وہ دہشت گرد ڈان پریسلے؟ ہاں وہی، تمہارا مہمان جسے تم شیمی کے نام سے پکار رہی ہو۔ دنیا کا خطرناک ترین شخص ڈان پریسلے ہے، ایک انتہائی ہولناک مجرم، ایک خوفناک انسان۔ میرے خدا، لینا گوئل کو شاید چکر بھی آ رہے تھے۔ چکر تو مجھے بھی آ رہے تھے۔ یہ داؤ پیچ، یہ سب کچھ میری سطح سے بہت بلند تھا۔ ڈاکٹر برائن نے واقعی ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا تھا، لیکن اس نے جان پر کھیل کر مجھے آزادی دلائی تھی۔ کتنی شاندار اسکیم تھی، کتنا عمدہ کھیل تھا، لیکن بہرحال وہ مجھ سے مخلص تھے۔ دلچسپ سچویشن تھی، جبکہ میں پریسلے نہیں تھا۔ یہ شخص رینڈی صورتحال سے واقف ہونے کے بعد کیا مجھے واپس لے جانے کی کوشش کرے گا؟ ظاہر ہے اس کی آمد اس کا اظہار کرتی ہے، لیکن کیا مجھے واپس جانا چاہیے؟ ان لوگوں نے جان پر کھیل کر مجھے وہاں سے نکالا تھا، کیا میں ان کی کوششوں کو ناکام بنا دوں؟ وہ مجھے آزادی دلانا چاہتے تھے، یہ سوچ کر کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں کسی نہ کسی طور پر اپنا انتقام لوں گا، خود اپنی حفاظت کروں گا اور میں یہاں دوبارہ ان کے قبضے میں چلا جاؤں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، ہمیشہ کی طرح یہاں سے فرار ہو جاؤں اور اپنے لیے نئے ٹھکانے تلاش کروں۔ ایسا ہی ہوتا آیا تھا، ابھی میرے پاس گنجائش تھی، اور دفعتاً مجھ پر ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ آخر میں کیا ہوں؟ کھلونا ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے کھیلتا رہے؟ تقدیر ایک کے بعد ایک ٹھوکر لگائے اور میں کسی گیند کی طرح لڑھکتا رہوں؟ میں اس بار ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس بار میں خود کو آزماؤں گا۔ ہاں، یہ سب اب بدلے ہوئے انداز میں ہوگا۔ میں ڈر کر یہاں سے فرار نہیں ہوں گا۔ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے میری مرضی کے خلاف کیسے مجبور کر سکتے ہیں۔ اندر آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس نے خود کو بالکل پوشیدہ رکھا ہے، اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ لیکن مسٹر ڈگلس، ایک اتنا بڑا شخص اس کام پر تیار ہو جائے گا؟ یہ رینڈی کی آواز تھی۔ کیا وہ واقعی ڈان پریسلے ہے؟ 100% مسٹر ڈگلس۔ کیا مطلب؟ اسے یہ پیشکش کی جائے تو ہم نے اس کی مدد کی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے فرار کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے رینڈی۔ نہیں، میں انچارج نہیں ہوں، ان لوگوں کا انچارج آرگینو ہے، اور اس سلسلے میں میری شخصیت کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ یہ سب حیران ہے کہ آخر ڈان پریسلے کیسے نکل گیا؟ انہوں نے ڈان پریسلے کو قید کیوں کیا تھا؟ ڈان پریسلے نے انہیں ایک ناقابل برداشت نقصان پہنچایا ہے، وہ بہت عرصے سے اس کی طاق میں تھے۔ تب ایک کام کرو رینڈی، ڈان پریسلے ان کے چنگل سے نکل ہی آیا ہے، لیکن اس کے ساتھی ان کے قبضے میں ہیں۔ میں تمہاری مدد سے اس کے ساتھیوں کو بھی آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو آزاد کرانے کے بعد ہم پریسلے سے درخواست کریں گے کہ وہ گولڈ ڈسٹ کو پریسلے گروپ میں ضم کر لے اور ہم اس کی برانچ کی حیثیت سے کام کریں۔ کیا وہ تیار ہو جائے گا؟ کوشش کریں گے، لیکن ان لوگوں کی آزادی، اس کے لیے تمہیں محنت کرنا ہوگی، مسٹر ڈگلس نے کہا۔ میں سینے پر پھونکے مارنے لگا۔ حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے تھے، اور میرے لیے وہی سب کچھ تھا جو ہوتا آیا تھا۔ اب صورتحال میرے علم میں آ گئی تھی، اس کے بعد یہاں رکنا بالکل ہی بے مقصد تھا۔ میں واپس اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ نہ میں ڈان پریسلے تھا اور نہ ہی جرائم کی دنیا سے واقف، جبکہ یہ لوگ مجھے ہوکسا گروپ کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ بارہا جی کو سمجھایا، کیا حالات جو کچھ بنا رہے ہیں وہی بن جاؤں؟ سوچا بھی اور فیصلہ بھی کر لیا، لیکن اس فیصلے پر بھی تو میرا اختیار نہیں تھا۔ میں وہ بن گیا جو کوئی مجھے بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے ایک نئی شخصیت اختیار کرنی پڑی۔ بھلا ایسے حالات میں کیا کیا جا سکتا تھا؟ نہ جانے کب تک میں بیٹھا تقدیر کو روتا رہا، اور پھر لینا گوئل میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کہا، مسٹر ڈان پریسلے، میں اور میرے ڈیڈی تمہارے
شایان شان استقبال نہیں کر سکے، اس کے لیے میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ براہ کرم اب اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش مت کرنا، ہمیں تمام حقیقت معلوم ہو چکی ہے اور ہم دونوں ہی تم سے معافی کے خواستگار ہیں۔ بات یہ ہے ڈیئر لینا گوائل کہ میری زبان میرا ساتھی نہیں ہے۔ میرا چہرہ، میرے اعصاب، میرا سارا وجود مجھ سے منحرف ہے۔ میں تقدیر کا ستایا ہوا ایک ایسا انسان ہوں جو اپنا وجود کھو دینے کے بعد حالات کے ہاتھوں میں کٹی پتنگ بن گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو، میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لینا نے تعجب سے مجھے دیکھا اور بولی، کیا تم یہ تسلیم نہیں کرو گے کہ تم ڈان پریسلے نہیں ہو؟ تمہارے ڈیڈی کہاں ہیں؟ دوسرے کمرے میں رینڈی کے پاس ہیں، اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ گویا اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے مجھ سے۔ لیکن لینا، گزرے ہوئے واقعات پر ایک نظر ڈلوا لینا۔ تم اپنے ڈیڈی کے ایما پر ڈی ہاک پہنچی اور وہاں تمہیں رینڈی سے ملاقات کر کے ایک ایسے شخص کو حاصل کرنا تھا جو تمہارے مقصد کی تکمیل کر سکتا ہو، لیکن تم رینڈی کو نہیں پہچانتی تھیں، اس لیے جو شخص سب سے پہلے سامنے آیا تم نے اسے رینڈی سمجھ کر اپنا مدعا ظاہر کر دیا۔ شاید یہ بات تمہیں معلوم ہو گئی ہو کہ جس سے تم نے ملاقات کی تھی وہ ڈاکٹر برائن تھے۔ ڈاکٹر برائن در حقیقت ڈان پریسلے گروپ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، لیکن ڈان پریسلے کے بعد جو شخصیت سب سے بڑی حیثیت رکھتی ہے اس کا نام ڈی پارک ہے۔ ڈی پارک ان گرفتار شدگان میں شامل نہیں تھی جن کو ایک ملک کے نمائندوں نے جس کے ساتھ رینڈی کو بھی گرفتار کیا تھا۔ بہرطور میں ایک بار پھر تمہیں مختصر الفاظ میں اپنے بارے میں بتا دوں لینا کہ میں نہ ڈان پریسلے ہوں اور نہ ان تمام شخصیتوں میں سے ہوں جنہیں مجھ سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ میں ایک معمولی سا آدمی ہوں اور میرا نام، جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا، شامی ہے۔ لوگ مجھے نہ جانے کیا کیا سمجھ کر اپنے مقاصد کے تحت استعمال کرتے رہتے ہیں اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا اعلی کار بن جاتا ہوں۔ مشرقی جرمنی میں مجھے پولیس نے ڈان پریسلے سمجھ کر گرفتار کیا تھا اور پھر وہاں کے قید خانے سے ڈی پارک نے اپنا چیف سمجھ کر مجھے نکال لیا۔ اس نے بتایا کہ ایک فضائی حادثے میں میرے ہلاک ہونے کی اطلاع اسے ملی تھی۔ پھر یہ سمجھ کر کہ فضائی حادثے کے بعد میری ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے، مجھے ڈاکٹر برائن کے زیر علاج دے دیا اور خود کسی نئی مہم پر نکل گئی۔ لینا گوائل، در حقیقت میں ڈان پریسلے نہیں ہوں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ نئی قید میں آنے کے بعد ڈاکٹر برائن ایثار سے کام لیتے ہوئے مجھے فرار کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے ایسا ہی کیا۔ غالباً جذبہ وفاداری اس کے سینے میں موجزن تھا اور تم نے اتفاقیہ طور پر اس سے ملاقات کر لی تھی۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ ان لوگوں کا جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کم از کم مجھے تو ان کے چنگل سے آزادی ملے۔ یوں انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا اور تم مجھے لے کر یہاں آ گئیں۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک بیکار شخصیت ثابت ہوں گا لینا۔ اس کے باوجود اگر تم ضد کرتی ہو کہ میں ڈان پریسلے ہی ہوں تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اگر کبھی ڈان پریسلے منظر عام پر آ گیا یا اس کی موت کی تصدیق ہو گئی تو تم جو ڈان پریسلے گروپ میں شامل ہو جانے کی کوشش کر رہی ہو کسی قابل نہیں رہو گی۔ وہ لوگ میرے کہنے پر شاید تمہیں اپنے گروپ میں شامل کر لیں، لیکن اس کے بعد وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور میری تو شامت خیر آئے گی ہی۔ میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے اس پر غور کر لو۔ اس کے باوجود اگر تم ضد کرو کہ میں اپنے آپ کو ڈان پریسلے سمجھ کر گولڈسٹ کو پریسلے گروپ میں شامل کر لوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی احمق بنانے کے لیے تیار ہوں اور تمہیں بھی، لیکن میں نے سچائی سے کام لیتے ہوئے تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے۔ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ لینا گوائل کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو ڈیئر شیمی۔ اوکے ڈیئر، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور وہ باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ اپنے ڈیڈی سے مشورہ کر کے آئے گی اور یہی ہوا، لیکن اس کے ہمراہ رینڈی اور کرک ڈگلس بھی تھے۔ کرک ڈگلس مجھے تعجب خیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، رینڈی بھی میرا چہرہ حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا، کیا یہ حقیقت ہے
کہ تم ڈان پریسلے نہیں ہو؟